سورہ کہف میں ہمارے لیے 4 اہم اسباق ہے۔ پہلا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے ایمان سے آزماتا ہے تاکہ وہ دیکھ لے کہ ہم اپنی زبانوں کے اور دعووں کے کتنے سچے ہیں، اور پھر جب ہم اس آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں اور ڈگمگاتے نہیں ہیں تو اللہ ایسے طریقوں سے ہماری مدد فرماتا ہے جو انسانی سمجھ سے باہر ہے۔ دوسرا سبق جو سورہ کہف ہمیں سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ مال و دولت صرف نعمتیں نہیں ہیں بلکہ یہ ہماری آزمائش بھی ہے۔ ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دنیا میں جو بھی خیر، جو بھی بھلائی ہمیں ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھلائی ٹھہر جائے اور ہمارے ہاتھ سے نہ جائے تو ہمیں اپنی نعمتوں میں عاجز رہنا چاہیے، کیونکہ جو رب دے سکتا ہے وہ واپس لینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ دنیا اور اس میں موجود ہر شے عارضی ہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ علم بھی امتحان ہوتا ہے کہ کہیں ہم مغرور تو نہیں ہو جاتے، یہ سوچ کر کہ ہمیں سب کچھ پہلے سے ہی آتا ہے۔ ہمیں سب کچھ نہیں آتا، کامل علم صرف اللہ کا ہے۔ ہمارا علم بہت محدود ہے اور اتنے علم کے ذریعے ہم اللہ کی حکمتیں اور مصلحتیں نہیں سمجھ سکتے، اسی لیے ہمیں اللہ کے فیصلوں پر توکل رکھنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے جو چیز ہمیں بری لگ رہی ہو وہ اصل میں ہمارے لیے اچھی ہو۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ طاقت بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ وہ جس انسان کو طاقت دیتا ہے وہ اس انسان کو اس بات پر آزماتا ہے کہ وہ اس طاقت کو انصاف کے لیے استعمال کرتا ہے یا پھر کمزور کو کچلنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ نیز ہر شے ہمارا امتحان ہے۔ یہ چاروں مختلف کہانیاں ہمیں ایک ہی سبق دیتی ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ ہر چیز اپنے ساتھ ایک ٹیسٹ لے کر آتی ہے، اور اس ٹیسٹ میں بس وہی پاس ہوتا ہے جو اپنے رب کو نہیں بھولتا، کیونکہ انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ نعمت عطا ہو جانے پر سرکش ہو جاتا ہے اور اپنے حدود بھول جاتا ہے، اور اس کی یہ حرکت اسے فنا کر دیتی ہے۔ مت بھولا کرے کہ نعمتیں اپنے ساتھ بہت سی ذمہ داریاں لے کر آتی ہے جو ہمیں پوری کرنی ہوتی ہے۔